اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جاء لنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب درود سے مل کر آل محمد کی ذات۔ درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، سادات غیر سادات۔ جو بندہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا ہے تو وہ وحدہ لا شریک ذات اس بندے کے ساتھ شریک ہو جاتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے ذکر پاک کا آغاز کیا جائے۔ یہ جو سفید داڑھی والے سادات تشریف فرما ہے، ایک بندہ میرے امام کی بارگاہ میں تشریف لے کے آیا۔ امام نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے جد کی مجلس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ امام فرماتے تجھے حیا نہیں آتی؟ کہتے ہو مجلس سے ہو کر آ رہا ہوں، کہا کرو جنت سے ہو کر آ رہا ہوں۔ مولا آپ کو جنت اسی کا نام ہے نا جس میں 14 آ جائیں۔ سرکار کا فرمان ہے آپ گھر میں فرش عذاب بچھائیں یا حدیثہ قصہ رکھیں، ہم خود آ جائیں گے، ہمیں بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی دیر پڑھنا ہے یا اللہ کا قرآن مجید پڑھنا ہے یا فضائل امیر المومنین آل محمد کے فرمان کو پڑھنا ہے، اجازت ہے۔ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ قرآن کہتا ہے میری ہدایت قوی نہیں، اقوم ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے۔ قرآن کہتا ہے میں ہدایت کرتا ہوں، مگر سورۃ البقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے، کچھ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ پالنے والے تو کہتا ہے قرآن ہدایت ہے، اس کی ہدایت اقوم ہے، بندے پھر گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے امام فرماتے بندہ جو ہم اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن لے گا گمراہ ہو جائے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت۔ جو ہم سے لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ بات اچھی لگ رہی ہے نا؟ سادات غیر سادات جتنے بھی تشریف فرما ہے، جو ہم سے لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہ قصبہ ہے، مانگے گا۔ یہ جو زمین پہ بارش برستی ہے یہ رحمت خدا ہے کہ نہیں؟ بولو رحمت خدا ہے نا؟ بارش کا قطرہ زمین پہ رحمت خدا بن کے برستا ہے۔ زمیندار لوگ دوائیں مانگتے ہیں بارش ہو تاکہ زمین کے سینے پہ آ کے رحمت خدا گرے، تاکہ اناج اگے۔ ایسا ہی ہے نا؟ بارش کا قطرہ، سادات غیر سادات توجہ چاہتا ہوں، بارش کا قطرہ زمین پہ رحمت خدا بن کے برستا ہے۔ جیسا ظرف ہوگا قرآن ویسی ہدایت کر دیتا ہے۔ بارش کا قطرہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب بارش برستی ہے نا تو سادات غیر سادات دو چیزیں منہ کھول لیتی ہے، سانپ کھولتا ہے، سیپ کھولتی ہے۔ بارش کا قطرہ اللہ کی رحمت ہے، سانپ کے منہ میں جائے گا زہر بن جائے گا، سیپ کے منہ میں جائے گا موتی بن جائے گا۔ میرا امام فرماتا قرآن سینوں پہ اترنے سے پہلے چنکتا ہے، اگر محبت علی ہو ہدایت کر دیتا ہے، اگر بغض علی ہو لعنت کر دیتا ہے۔ مولا کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ۔ بات اچھی لگ رہی ہے نا؟ وہ جو پیچھے تشریف فرما ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے امام کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے آ کر سلام کیا، کہا مولا آپ کے نانا حضور اکرم کا قول ہے اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا کل بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے۔ دیہات کا علاقہ ہے، پنجابی میں جملہ کہتا ہوں، میرا نبی کہہ رہا تھا اسی سارے محمد ہیں، ہائے ہائے ہم سارے محمد ہیں۔ یا مولا
آپ کے نانا حضور اکرم کا قول تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سب کے گھرانے میں آپ سب کا مقام ایک جیسا، آپ سب کی تینت ایک جیسی. توجہ میری طرف رکھیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے. کہ مولا یہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سب کے گھرانے میں آپ سب کا مقام ایک جیسا، آپ سب کی تینت ایک جیسی، آپ سب کا نور ایک جیسا، آپ سب کا علم ایک جیسا. یا مولا مگر آپ سب کے چہرے تو ایک جیسے نہیں ہیں، آپ سب کی صورتیں تو ایک جیسی نہیں ہیں، تو پھر آپ سب کے سب محمد کیسے ہو گئے؟ امام مسکرائے. امام نے مسکرا کے فرمایا ایسے ہی آیا ہے یا وضو کر کے آیا ہے؟ کہا مولا وضو کر کے آیا ہوں. امام نے کہا جا وہ سامنے ریحل پر قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن لے کر آ جا. سادات گہرے سادات وہ گیا ریحل پر قرآن لے کر آیا. امام نے کہا قرآن کو کھول، پر کیا ہے؟ کہا مولا سورۃ الحمد ہے. مولا نے کہا پیج پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورۃ البقرہ ہے. امام نے کہا پیج پلٹ اب کیا ہے؟ کہا مولا سورۃ آل عمران ہے. مولا نے کہا آگے بڑھ، آگے کیا ہے؟ کہا مولا سورۃ المائدہ ہے. کہا مولا سورۃ الرحمن ہے. کہا مولا سورۃ والفجر ہے. کہا مولا سورۃ یاسین ہے. کہا مولا سورۃ اخلاص ہے. کہا مولا سورۃ والناس ہے. مولا نے الحمد سے لے کر والناس تک سارے نام گنوا دیے. کب کتاب کو بند کر دے، اب کتاب کو بند کر دے. اس نے کتاب کو بند کیا. مولا نے کہا اب کیا ہے؟ تو جو چاہتا ہوں، مولا نے کہا اب کیا ہے؟ کہتا مولا قرآن ہے. مولا نے کہا عجیب آدمی ہے، کبھی الحمد کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی اخلاص کہتا ہے، کبھی والناس کہتا ہے، اور کبھی قرآن کہتا ہے. کہتا مولا وجہ یہ ہے جب ان کو الگ الگ کر کے دیکھا، کوئی الحمد نظر آئی، کوئی یاسین نظر آئی، کوئی مزمل نظر آئی، کوئی مدثر نظر آئی، کوئی اخلاص نظر آئی، کوئی والناس نظر آئی. جب اس سب کو سمیٹ دیا تو قرآن نظر آیا. مولا نے کہا اسی طرح جب ہمیں الگ الگ کر کے دیکھے گا، کوئی علی نظر آئے گا، کوئی حسن نظر آئے گا، کوئی حسین نظر آئے گا، کوئی امام زین العابدین نظر آئے گا، کوئی امام محمد باقر نظر آئے گا، کوئی امام محمد جعفر صادق نظر آئے گا، کوئی امام محمد موسیٰ کاظم نظر آئے گا، کوئی امام محمد علی رضا نظر آئے گا، کوئی امام محمد تقی نظر آئے گا، کوئی امام محمد علی نقی نظر آئے گا، کوئی امام محمد حسن عسکری نظر آئے گا، اور کوئی غیبت میں بیٹھا میرا امام مہدی نظر آئے گا. مگر جب ہم سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائے تو سب کے سب محمد نظر آئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. بات اچھی لگ رہی ہے نا؟ وہ جو پیچھے صدا تشریف فرما ہے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. سرکار کا فرمان ہے، بسم اللہ بسم اللہ. سرکار کا فرمان ہے، حدیث نبوی ہے، جناب محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی حدیث نبوی ہے، حسن و وجہ المومن، حسن و وجہ المومن، حسن عنایت الہیہ، کہ مومن کے چہرے کے حسن پر اللہ کی حسین عنایت ہے. اب اتنے سارے مومن بیٹھے ہیں تو اس کے سامنے مجھے یہ تشریح نہ کرنے دیجئے گا کہ مومن کسے کہتے ہیں. سرکار کا فرمان ہے، حسن و، رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، حسن و وجہ المومن، حسن عنایت الہیہ، کہ مومن کے چہرے پر اللہ کی حسین عنایت ہے. سرکار فرما رہے تھے علی کے شیعوں کے چمکتے ہوئے چہروں پر اللہ کی حسین عنایت ہے. نہ اس کا تعلق سادات گہرے سادات مانگا کے سادات گہرے سادات مومنین، نہ اس کا تعلق رنگ سے ہے، نہ اس کا تعلق نسل سے ہے. اگر کسی کا رنگ گوڑا ہے، سفید کلر کا ہے، دل میں علی کی محبت ہے تو وہ حسین پھر بھی دکھے گا. اگر کسی کا رنگ گندمی ہے، دل میں علی کی محبت ہے تو وہ حسین پھر بھی دکھے گا. اگر کسی کا رنگ اس کپڑے کی طرح کالا ہے، اگر دل میں علی کی محبت ہے تو وہ حسین پھر بھی دکھے گا. اس لیے تو جناب محمد مصطفیٰ نے خطبہ حجت الوداع میں کہا تھا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں. فوقیت کا معیار صرف تقوی ہے. جس کے پاس تقوی ہوگا وہی اعلیٰ ہوگا، وہی بلند ہوگا. پتہ ہے کیوں کہا میرے نبی نے سادات کے سادات، کالے کو گورے پر؟
گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کیونکہ میرے نبی کے سامنے دو بندے تھے، ایک گورا تھا ایک کالا تھا۔ جو گورا تھا وہ اندر سے کالا تھا، جو کالا تھا وہ اندر سے گورا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو کالا تھا اس کا نام حضرت بلال تھا، اور جو گورا تھا اس کا نام میں نے نہیں لینا، خود ہی تاریخ میں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ جو گورا تھا وہ کالے بلال کو، حضرت بلال کو کہتا تھا تو اذان نہ دیا کر، تیری زبان میں لکنت ہے۔ بندے آگے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس کہا یا رسول اللہ بلال کی زبان میں لکنت ہے، یہ اشہادوں کی بجائے الشہادوں کہتا ہے۔ میرے نبی فرمایا خاموش، یہ پڑھتا سین ہے، اللہ سنتا شین ہے۔ سادات کہہ رہے سادات آج میں تمہیں بتانے لگا ہوں، مانگا کہ سادات کہہ رہے سادات آج میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ بلال کی زبان میں ایسی کون سی تاثیر تھی کہ جب تک حضرت بلال اذان نہ دے اللہ سورج کو طلوع ہونے نہیں دیتا تھا۔ خطبہ حجت الوداع میں میرے نبی نے کہا اس کالے کو بھی بلایا، اس گورے کو بھی بلایا، اور بھی کہا کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ فوقیت کا معیار صرف تقویٰ ہے، جس کے پاس تقویٰ ہوگا وہی اعلیٰ ہوگا، وہی بلند ہوگا۔ سلمان محمدی اٹھا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ والے پوچھ رہے ہیں یہ تقویٰ کیا ہے جس نے بلال کو گورا کر دیا ہے، گورے کو پست کر دیا ہے؟ کہ سنو وہ میرا بھائی علی ہی تقویٰ ہے، وہ میرا بھائی علی۔ بلال اس گورے سے افضل اس لیے ہے کیونکہ بلال کے دل میں علی رہتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا بات اچھی لگ رہی ہے نا؟ درود پڑھے سب مل کر آل محمد کی ذات۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ۔ بات اچھی لگ رہی ہے نا؟ مولا میں نے آغاز قرآن مجید کی آیات سے کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے جتنی دیر پڑھنا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھنا ہے یا معصومین کا فرمان پڑھنا ہے، یہی تھا، یہی آغاز تھا میرا۔ اور سرکار کی بہت مشہور حدیث ہے، اتنی مشہور کہ ہر فقہ میں یہ حدیث مل جاتی ہے۔ سرکار کا فرمان ہے القرآن مالی و الیوم القرآن۔ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا۔ قرآن بھی بندوں نے نہیں بنایا، علی بھی بندوں نے نہیں بنایا۔ قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بھائی بسم اللہ ہے۔ قرآن میں الحمد ہے، علی صراط مستقیم ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ ہے، علی ذالک الکتاب لا ریب ہے۔ قرآن میں سورۃ آل عمران ہے، علی انفسنا و انفسکم ہے۔ قرآن میں سورۃ یوسف ہے، علی مالک حسن یوسف ہے۔ قرآن میں سورۃ یاسین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن میں سورۃ الرحمن ہے، علی علم القرآن ہے۔ قرآن میں سورۃ والفجر ہے، علی کا چہرہ والفجر ہے۔ قرآن میں سورۃ اللیل ہے، علی کی زلف واللیل ہے۔ قرآن میں سورۃ علم نشرہ ہے، علی کا سینہ علم نشرہ ہے۔ قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، علی کی زوجہ لیلۃ القدر ہے۔ قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے۔ قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ۔ جب جناب محمد مصطفیٰ نے دین تبلیغ کا آغاز کیا نا، اجازت ہے نا بات کو کیا جائے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں میں۔ مولا آپ کو سلامت رکھ۔ جب جناب محمد مصطفیٰ نے دین تبلیغ کا آغاز کیا تو آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرا حبیب اپنے قریبیوں کو بلاؤ، ان کو ڈراؤ، ان کو دین کی دعوت دو۔ میرا نبی کہیں نہیں گیا، تاریخ میں جا کے دیکھ لیجئے گا، تاریخ دان لوگ بیٹھے ہیں، میرا نبی کہیں نہیں گیا، اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گیا۔ کہا چچا اللہ کا پیغام آیا ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا میرا لال کیا پیغام آیا ہے؟ کہا چچا اللہ نے کہا ہے کہ اپنے قریبیوں کو بلاؤ، ان کو دین کی دعوت دو، ان کو ڈراؤ۔ کہا میرا لال گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ کہا چچا اگر میں گیا نا تو ان میں سے کوئی نہیں آئے گا،
اور جناب ابو طالب نے بھتیجے کا منہ چوم کے کہا میرا لال تجھے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آئے ہائے. کہا علی جی بابا. تھکے تو نہیں بیٹھے. علی جی بابا عرب کے لوگوں کو دعوت دو کہ ابو طالب نے بلایا ہے, سب کو آنا پڑے گا. جناب محمد مصطفیٰ نے کہا چچا خالی بلانا نہیں ہے, کھلانا بھی ہے. پتہ ہے کسے کھلانا تھا؟ سادات کہہ رہے سادات جو دن کے ناشتے میں دمبے کا بچہ کھاتے ہیں اور رات کے ناشتے میں اونٹنی کا بچہ. بات اچھی لگ رہی ہے نا؟ ان کو بلانا تھا. بلایا گیا, جناب ابو طالب نے بلایا, خوب کھلایا. جب سیر ہو گئے تو ادھر سے جناب محمد مصطفیٰ اٹھے کہ حق کا پیغام سنایا جائے. درمیان میں سے ابو جہل کھڑا ہو گیا, کہتا اس کی بات نہ سننا, یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے, لوگوں کو گمراہ کر کے لے گیا. جناب محمد مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب ابو طالب نے کہا میرا لال کیا ہوا؟ کہا چچا انہوں نے میری بات کو نہیں سنا. جناب محمد مصطفیٰ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا پیغام سنا رہے تھے. اور درمیان میں سے ابو جہل کھڑا ہو گیا, مجلس میں فتنہ برپا کر دیا. اور اگر آج کے بعد حق کی مجلس ہو رہی ہونا اور کوئی آ کے روکے تو سمجھ لینا وہ اولاد ابو جہل میں سے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب محمد مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرا لال کیا ہوا؟ کہا چچا انہوں نے میری بات کو نہیں سنا. کہا میرا لال گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا چچا غریب تھوڑی ہے. کل پھر دعوت دوں گا. علی جی بابا عرب کے سرداروں کو بلاؤ کہ ابو طالب کے گھر دعوت ہے. دوسرا دن ہوا, سادات غیر سادات توجہ چاہتا ہوں, بس آخری جملے ہیں, جتنا بھی آپ نے سن لیا. مولا آپ سے دعا گو ہوں. دوسرا دن ہوا, عرب کے لوگوں کو بلایا گیا, خوب کھلایا, خوب کھلایا. آخر میں کھانا تھوڑا شارٹ پڑ گیا, مختصر سا رہ گیا. جناب محمد مصطفیٰ نے دیکھا کھانا کم پڑ گیا ہے, لباب نکالا, کھانے میں ملا دیا. تاریخ نے لکھا لوگ کھانا کھاتے تھک تھک گئے, کھانا ختم ہی نہ ہوا. فخر کیا کرے ایسے نبی کی امتی بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے نبی کی حال بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کھانا کھاتے رہے, کھانا کھا کھا کے تھک گئے, کھانا ختم ہی نہ ہوا. جب سیر ہو گئے ادھر سے جناب محمد مصطفیٰ اٹھے, سادات غیر سادات کہ حق کا پیغام سنایا جائے. ادھر سے ابو جہل کھڑا ہو گیا, کہتا دنیا والوں کھانا کم پڑ گیا تھا, اس نے لباب ملا کے کھانے میں کھانے کو بڑھا دیا ہے, یہ جادوگر ہے, لوگوں کو گمراہ کر کے پھر لے گیا. جناب محمد مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب ابو طالب نے پوچھا میرا لال کیا ہوا؟ کہا چچا آج بھی انہوں نے میری بات کو نہیں سنا. کہا میرا لال گھبراتا کیوں ہے؟ کل پھر دعوت دوں گا. تو جو ہے نا کل پھر دعوت دوں گا. تیسرا دن ہوا, سادات غیر سادات مانگا گئے, جتنے بھی تاریخ دان لوگ بیٹھے, تاریخ پڑھ رہا ہوں. تیسرا دن ہوا, جناب محمد مصطفیٰ نے حضرت ابو طالب نے عرب کے سرداروں کو بلایا. جب جناب ابو طالب نے دیکھا کہ عرب کے سارے سردار آ کے جمع ہو گئے تو ایک دفعہ علی سے کہا علی جی بابا دروازے کو کنڈی لگا دو, دروازے کو کنڈی لگا دو. دروازے کے پاس جناب ابو طالب بیٹھے رہے, لوگ کھانا کھاتے رہے, خوب کھاتے رہے. جب سحر ہو گئے تو ادھر سے جناب محمد مصطفیٰ اٹھے کہ حق کا پیغام سنایا جائے. ادھر سے ابو جہل کھڑا ہوا, ادھر سے جناب ابو طالب کھڑے ہوئے. بات اچھی لگے. جب جناب ابو طالب نے دیکھا ابو جہل مجلس میں فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے تو جناب ابو طالب نے گریبان کو چاک کیا, نیلام سے تلوار کو نکالا, ابو جہل کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے زمین پہ پھینک کے کہا آج عرب میں گھر واپس وہی زندہ جائے گا جو میرے بھتیجے محمد کی گفتگو کو سنے گا. مولا کو سلامت. پتہ ہے کون کہہ رہا تھا؟ سادات کہہ رہے سادات. پتہ ہے کون کہہ رہا تھا؟ رئیس مکہ, رئیس بطحا, جس کے چشمے آبرو کے اشارے پر عرب کا مستقبل دوڑتا رہتا تھا. سردار ابو طالب ایک دفعہ مکہ والوں کو دیکھا, ایک دفعہ جناب محمد مصطفیٰ کو دیکھا. تشریح میں پھر جملہ کہوں, جب شیر گیدڑ کو دیکھتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ سارے گیدڑ سہمنے لگ پڑے,
ایک دفعہ جناب ابو طالب نے، طریق کا جملہ ہے، جناب ابو طالب نے ایک دفعہ سارے مکہ والوں کو دیکھا، ایک طرف جناب محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ جب جناب محمد مصطفیٰ کو دیکھا تو جلال نما چہرے پر جمال آ گیا۔ جناب محمد مصطفیٰ کے تاریخی جملہ ہے، جناب محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے کہا قم یا سیدی و مولائی فتکلما مما تحبونا، کچھ کہیے، کچھ سنائیے میرے سید، میرے سید، میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا۔ اللہ کو ابو طالب کی یہ ادائیگی پسند آئی، آواز آئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا۔ اے ابو طالب، آج تو نے 40 کافروں کے درمیان میرے حبیب کو مولا کہا، اللہ کا وعدہ ہو گیا کل 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر کھڑا کر کے تیرے بیٹے کو مولا کہلواؤں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، جی بسم اللہ۔ بات اچھی لگ رہی ہے نا؟ بس آخری جملہ، جو دین کا طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے اکثر جو مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں تو مدرسے پہ یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، جب دین کا طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سادات گھر سادات، تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پڑ بچھاتے ہیں۔ آپ نے حدیث دیکھی ہوگی، جب دین کا طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پڑ بچھاتے ہیں۔ فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پڑ بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم جس کا احترام کرے اسے استاد کہتے ہیں۔ استاد جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں۔ عالم جس کا احترام کرے اسے فقیہ کہتے ہیں۔ فقیہ جس کا احترام کرے اسے محدث کہتے ہیں۔ محدث جس کا احترام کرے اسے راوی کہتے ہیں۔ راوی جس کا احترام کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں۔ تبع تابعین جس کا احترام کرے اسے تابعی کہتے ہیں۔ تابعی جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں، اور صحابی جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے نبی جس کے احترام میں کھڑے ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ جس کے احترام میں کھڑے ہو جائے اسے جناب سیدہ کہتے ہیں، اور جناب سیدہ اپنی چادر سے جس کے جوتے کو صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جسے جھک کے سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلام۔ بات اچھی لگی، جی بسم اللہ۔ ایک بندہ امام رضا علیہ السلام کے روزے پر بار بار آتا تھا، کہا مولا کہتا مولا میری فلاں حاجت ہے، مولا میری فلاں حاجت ہے، حاجت پوری نہ ہوئی، عالم خام میں امام رضا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، کہا مولا کتنے دن ہو گئے میں حاجت رکھتا ہوں۔ امام فرمایا تو عباس علمدار سے کہا مولا آپ امام ہیں، عباس امام تو نہیں ہے، پھر عباس سے کیوں کہوں؟ امام فرمایا ساری زندگی عباس کے سینے میں 2 حسرتیں تھی، پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی سکینہ بنت الحسین تک پانی پہنچ جائے۔ نہ عباس کو لڑنے کی اجازت ملی، نہ سکینہ بنت الحسین تک پانی پہنچا۔ عباس اپنی حسرت لے کے دریا کے کنارے پہ سو گیا۔ اس دن سے ہم سب آل محمد عباس کی رضا ڈھونڈتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی عباس سفارش کرے اور ہم آل محمد قبول نہ کریں۔ بسم اللہ، جو ادب کا مصائب سننے کا عادی ہے، ادب کے ساتھ میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ اللہ نہ کرے عزاداران حسین اگر آج بھی ہمارے گھر میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہماری بیٹیاں علم کے نیچے آ جاتی ہے۔ اس وقت سوچا کر 1400 سال کے بعد ہماری تیری بیٹی کے لیے اتنا بڑا آسرا ہے۔ اللہ جانے حسین کی بیٹیوں کے لیے عباس کتنا بڑا مان تھا۔ جب مولا عباس کے حرم میں جائیں، جو زائر بیٹھا ہے، جو نہیں گیا میرا مولا اسے زائر حسین بنائے۔ مولا حسین اور جناب عباس کی تربت پہ کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکہ یا حجاب زینب،
اے بی بی زینب کے برقع تجھے سلام۔ عزاداران حسین جب علی اکبر نے زین چھوڑی میری سین کی آواز آئی واہ محمد آ۔ جب قاسم نے زین چھوڑی میری سین کی آواز آئی واہ علی آ۔ جب عباس نے زین چھوڑی نہ نانا کو یاد کیا نہ بابا کو یاد کیا، میری سین نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کے کہا واہ حجابا، ہائے میرا برقع، ہائے میری چادر۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر۔ آواز قدرت آئی کیسا؟ امام فرمایا مثلی، مجھ جیسا، جیسے میں وفادار ہوں محمد مصطفیٰ کا ویسے وہ وفادار ہو حسین ابن علی کا۔ عباس میں تیرا کیا فضائل پڑھوں، جس کے کپڑے جنت سے آئے وہ حسین بادشاہ ہوتا ہے، اور جس کے کپڑے ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے ہاتھ اٹھا کے جناب زہرا سیے وہ علموں والا عباس۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میری ہزار جان قربان، 10ویں محرم کا دن چڑھا، میرا مولا عباس میرے مولا حسین کے قریب آیا، کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ 2 جملے کہے میرے مولا حسین نے، کہا عباس تو میری فوج کا علمدار ہے۔ عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، عزاداران مظلوم امام ایک دفعہ بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ حسین نے عباس کے گردن میں باہیں ڈالی، تصویر غربت بن گیا زہرا کا لال عباس۔ حسین فرمایا عباس اتنے سارے دشمنوں میں بھلا کوئی اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کے جاتا ہے؟ عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ بسم اللہ۔ حسین فرمایا اچھا عباس پالنے والی سے پوچھ کر آ۔ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، کس سے پوچھ کر آ؟ پالنے والی سے۔ پتہ ہے عزاداران حسین کس نے پالا جناب عباس کو؟ صرف علی اکبر کو اس بی بی نے نہیں پالا، قاسم کو بھی اسی بی بی نے پالا، اونو محمد کو بھی اسی بی بی نے پالے، اسی بی بی نے پالا، مسلم کو بھی اسی بی بی نے پالا، جس نے پوری کربلا پال کر جوان کر کر حسین ابن علی کو دیا۔ اس بی بی کا نام ہے زینب عالیہ۔ 2 سال کی عمر تھی جب میری سین کی، جب عباس کی انگلی پکڑ کے چل رہی تھی، علی مسجد سے گھر آیا، علی فرمایا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کے فرمایا نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں، میں عباس کے سہارے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔